بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایران اور عراق کے جنگ کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو ابھی سے ہی اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایران اور عراق کی جنگ وہ 1980 سے لے کر 1988 تک جاری رہی۔ ناظرین، عراق نے 22 دسمبر 1980 کو ایران پر حملہ کر دیا اور ایران پر حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب انقلاب ایران کے بعد ایران وہ بیرونی دنیا سے تنہا ہو چکا تھا اور اس کے امریکہ کے ساتھ ہاؤسٹ کرائسس بھی چل رہا تھا۔ ہاؤسٹ کرائسس یہ تھا جب 1979 کو ایرانی انقلاب برپا ہوا تو ایران کے دارالحکومت تہران میں موجود امریکی جو سفارتی عملہ تھا ان کو ایرانی ملیشیا نے یرغمال بنا لیا اور روس وہ چونکہ افغانستان پر حملہ کیا ہوا تھا تو ایران نے اس کی بھی مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے روس بھی ایران کے ساتھ نہیں تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر ایران اور عراق کے درمیان اتنے لمبے عرصے تک جنگ جاری رہی۔ تو سب سے اہم اور مین وجہ وہ انقلاب ایران ہے۔ ناظرین، انقلاب ایران کے بعد عراق کو ڈر تھا کہ انقلاب ایران کے جو اثرات ہیں وہ عراق پر بھی پڑ جائیں گے اور عراق نے ایران پر اس حوالے سے الزام بھی لگایا۔ ایران کی جو خفیہ ایجنسیاں اور میڈیا ہے وہ عراقی شیعہ عوام کو عراقی سنی حکومت کے خلاف اشتعال جلا رہا ہے اور ان کو بغاوت پر اکسا رہا ہے۔ دوسرا جو اہم ایشو تھا وہ بارڈر ڈسپیوٹ تھا۔ خوزستان صوبہ تھا جو کہ ایران کا صوبہ تھا اور وہاں پر جو میجورٹی تھی وہ شیعہ لوگوں کی تھی۔ وہ جو سرحدی صوبہ تھا اس کے عراق کی سرحد کے اس طرف جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کے گہرے مراسم تھے، تو اس وجہ سے عراق تھا وہ اس صوبے کو اپنا ترجیحی طور پر حصہ مانتا تھا۔ تیسری اہم وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انقلاب ایران سے پہلے وہاں پر مختلف فریکشن جو تھے وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے عراق کو یہ خدشہ تھا کہ اس کے اثرات وہ عراق پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ چوتھی اور اہم وجہ تھی وہ شتل عرب جو ایک ریور ہے اس کو لے کر دونوں ممالک درمیان کنفلکٹ تھا۔ اور آخری جو وجہ تھی وہ عراقی وزیر خارجہ کا اسیسینیشن تھا۔ عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز کا قتل وہ کر دیا گیا تھا اور اس کا الزام عراق نے ایران کی خفیہ ایجنسیوں پر لگایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عراق میں موجود شیعہ رہنما باقر الصدر اس کو عراقی حکومت نے پھانسی دے دی تھی۔ اس کی وجہ سے بھی عراق اور ایران میں کانفلکٹ بڑھا تھا۔ جب یہ دونوں ممالک میں جنگ چھڑی تھی تو ایران کے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی وہ ایران کو لیڈ کر رہے تھے اور عراق میں عراقی فوج کے جو کمانڈر ان چیف تھے صدام حسین وہ عراق کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ایرانی اور عراقی وہ فوجی شہید ہوئے اور تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب وہ عراقی اور ایرانی سولین شہید ہوئے اور بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہوا۔ ابتدا میں جب عراق نے ایران پر حملہ کیا تو چونکہ ایران وہ مینٹلی طور پر اس جنگ کے لیے وہ تیار نہیں تھا تو عراق نے بہت سے ایرانی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مئی 1982 کو ایران جنگ کے شوق سے باہر نکلا اور اس نے بہت زیادہ پیمانے پر اپنی ملٹری کو موبلائز کیا اور اپنے بہت سے علاقے نہ صرف عراق سے ری کیپچر کیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے علاقی پر بھی وہ قبضہ کر لیا اور اگلے 5 سال تک ایران وہ عراق پر حاوی رہا۔ اس دوران عراق کو بہت سے گلف کنٹریز کی مدد حاصل۔ عراق کو اس جنگ میں جو برتری حاصل تھی وہ ایئر سٹرائکس کی تھی کیونکہ عراق کے پاس وہ ایئر کرافٹ موجود تھے۔ عراق نے ایران کے اوپر کیمیکل سٹرائک بھی کی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ عراق کو نقصان ہوا۔ یہ جنگ اگست 1988 کو اس وقت ختم ہوئی جب یونائٹڈ نیشن نے مداخلت کر کے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر یقینی بنایا۔ خدا حافظ۔